وہ جوان جو ہی پروان چڑھا ان فوان شباب آیا تو اس کی پیشانی سجدے کے تقدس سے مالا مال ہو گئی، اس کی آنکھوں میں حیا اور شرم کے پہرے آ گئے، اس کے خیالوں میں پاکیزگی آ گئی، اس کی زندگی کے شب و روز نیکی کے ماحول میں بسر ہونے لگے، اس کی راتیں ذکر الہی میں، تلاوت کلام مجید میں اور دن یاد الہی میں روزے سے گزرنے لگے۔ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کہ جوانی اگر عبادت میں گزر گئی تو بڑھاپا تو پر نور ہے ہی ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ زندگی کا جوانی کا ہے۔ شیطان زیادہ ورغلاتا ہے کسی شخص کو جب وہ جوانی کے مرحلوں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو جس کی جوانی خیریت کے ساتھ گزر گئی اور اس نے اپنی جوانی کے تقدس کو محفوظ رکھ کے منزل تک پہنچا لیا، اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کی، اپنی آبرو کو لٹنے نہیں دیا، اپنی آنکھوں کی شرم و حیا پر پہرے بٹھائے اور آنکھ کو برباد نہیں ہونے دیا اور اپنی زندگی کے تقدس کا پہرا دیا، تو جو جوان اپنی جوانی کو خیریت کے ساتھ گزار گیا۔ کسی نے کہا تھا نا، کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا۔ تو جوانی جس کی منزل تک پہنچ گئی خیریت کے ساتھ، عافیت کے سائے میں۔ مشکل تو بڑا ہے جوانی کو منزل تک لے جانا، خیریت کے ساتھ، داغدار نہ ہونے دینا، جوانی کے تقدس کو رسوا نہ ہونے دینا، عصمت کے جوہر پہ کالک نہ لگنے دینا، خواہشات کو غالب نہ آنے دینا۔ آسان کام تو نہیں ہے، مشکل کام ہے، لیکن اگر کوئی مشکل کاٹ گیا، جوانی کے تھوڑے سے ایام میں گزار گیا، اللہ اکبر۔ حضرت شیخ ختلی کہتے ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد ہیں، الدنیا یوم ولنا فیہا صوم۔ وہ کہتے ہیں دنیا ایک دن ہے، ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ تو روزہ رکھ کے سارا دن گزر ہی جاتا ہے، دوپہر بھی آتی ہے گزر جاتی ہے، اور عصر کا وقت بھی آتا ہے گزر جاتا ہے، کھانے کا وقت بھی آتا ہے، چائے کا وقت بھی آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے لیکن گزر جاتا ہے، افطار تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ جس نے زندگی روزے کی طرح گزار دی، جس نے جوانی روزہ رکھ کے گزار دی، خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیا، مشکل کام تھا لیکن اس نے مشکل کام کر دکھایا۔ اجر کتنا بڑا ہے، سنیے اللہ کے محبوب کی زبان سے سنیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو سیدنا ابو ہریرہ کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا، فرمایا قیامت کے دن جب سورج کا رخ سیدھا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی، اور وہ پسینہ ایسے نہیں ہوگا جس طرح یہ پسینہ ہے، اتنا گرم ہوگا۔ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں اس پسینے کا ایک قطرہ اگر احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو وہ پگھل جائے، اتنا گرم ہوگا، بدبودار اتنا ہوگا، ایک قطرہ دنیا پہ ڈال دیا جائے، انسان کیا جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائے، اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے۔ لیکن جس نے اپنی جوانی کو عافیت سے گزارا ہوگا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان پر اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ صاحب منصب تھی، صاحب جمال تھی، اور اس نے یہ کہہ کے یہ خواہش، یہ آرزو مسترد کر دی، انی خاف اللہ۔ اسی طرح کوئی عورت ہے تو اس نے اپنے تقدس کی حفاظت کی، اپنی آبرو پہ پہرا دیا اور کسی پیشکش کو ٹھکرا دیا، تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ کیسا سخت دن ہوگا، اور وہ کس اعزاز میں ہوگا، کس تکریم میں ہوگا۔ یہ تو 4 دن 10-20 سال ہیں، اور وہ 50,000 سال کا ایک دن۔ پھر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ اللہ تو نے کتنا کرم کیا میرے اوپر کہ میری جوانی خیریت اور عافیت سے گزری، اور آج اس کا تو کتنا بہتر صلہ مجھ کو دے دیا۔ آج اللہ نے مجھے اور آپ کو فرصت دی ہے، یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہم سے بچھڑتے ہوئے لوگ، یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے ہمارے نام، یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ آج وہ جا رہے ہیں تو ہمیں بتا کے جا رہے ہیں کہ صاحب ہم جا رہے ہیں، ہمارے پیچھے تم بھی آ رہے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، دنیا پر آنے کی ایک ترتیب ہے، دنیا پر جانے کی وہ لازمی ترتیب نہیں ہے۔ پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر اس کے بعد بچے آتے ہیں۔ ایسے کبھی نہیں ہوا کہ باپ سے پہلے اولاد آ گئی ہو۔
دنیا پر آنے کی یہ ترتیب ہے اور یہ طے شدہ منظم ترتیب ہے، لیکن دنیا سے جانے کی یہ ترتیب نہیں ہے کہ پہلے باپ جائے پھر ہی اولاد جائے گی۔ بسا اوقات بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی میت کو کندھا دینا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ دنیا سے کب کوئی جا سکتا ہے مجھے اور آپ کو نہیں پتہ، یہ امر مخفی رکھا گیا ہے اس لیے تاکہ ہم ہر لحظہ موت کے لیے تیار رہیں۔ موت کے لیے تیاری یہی ہے کہ ہم توبہ کی دہلیز پہ کھڑے رہیں، اپنے مالک کے حضور رجوع کرتے رہیں، اچھے اعمال کا ذخیرہ کریں، اور کسی کے حق ہمارے ذمہ پر نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن جو ہے وہ پچھتائیں۔ کسی نے اگر کسی کا حق غصب کیا صرف 3 پیسوں کے عوض کے اندر، قیامت کے اندر یہ کرنسی تو ہمارے ساتھ ہوگی نہیں، یہ تو ہم یہیں چھوڑ دیں گے، یہ مال، یہ دولت، یہ بینک بیلنس یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ تو کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ بانٹ لیں گے۔ جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ وہ تو کفن بھی میلا نہیں ہوں گے دیں گے، بانٹ لیں گے۔ تو آخرت میں سکہ رائج الوقت عمل ہوگا، تو پھر عمل لیے جائیں گے۔ تو جس نے کسی کا ایک ٹگا مارا ہوگا، 3 پیسے مارے ہوں گے، اس کے بدلے میں 700 نمازیں جو باجماعت پڑھی گئی ہیں وہ لے لی جائیں گے، اور جو لوگوں کے پلاٹ ہڑپ کر گئے ہیں، رشوتیں، زیادتیاں، جور و ظلم اور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں اور لوگوں کا مال ہتھیانا، خون نچوڑنا، اذیتیں دینا، تو کس طرح وہ قیامت کے دن عہدہ برا ہو سکیں گے؟ تو آج اللہ کی رحمت کے در کشادہ ہیں اور اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، آجو پلٹ کے میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان پلٹ کے آ جاتے ہیں، رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتاؤ، یوں بھی کوئی آواز دیتا ہے، یوں بھی کوئی پکارتا ہے؟ بھاگے ہوئے مجرم کا تعاقب کیا جاتا ہے، کبھی یوں بھی پیار سے اس کو بلایا جاتا ہے، لیکن 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب پکار پکار کے کہہ رہا ہے، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرے رب کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا تو نے جرم کتنے کیے، وہ یہ دیکھے گا تو پلٹ کے آئے گا، آ گیا ہے، اور وہ تیرے گناہ نہیں دیکھے گا، تیرے آنے کو دیکھ کے تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ جتنا بڑا گناہ گار ہے اتنا بڑا نیکوکار بن جائے۔ آ تو صحیح، آنا تو نے ہے ہی، پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، پھر جو تجھے لوگ اٹھا کے لائیں گے۔ اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے خود ہی چل کے آ جا، آج کھلے منہ آ جا، اس کی رحمتیں تیرے استقبال کرنے کے لیے منتظر ہیں۔ آج وہ آواز دے کے کہہ رہا ہے، آجا میری رحمتیں تیری منتظر ہیں۔ ما غرک بربک الکریم، تجھے کریم رب سے کس نے مغرور کر دیا؟ تکبر میں، رعونت میں مبتلا ہو گیا، تو اپنے مالک کی دہلیز کو چھوڑ گیا۔ آجا پلٹ کے، وہ کریم تجھے بلا رہا ہے، اور دیکھ اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے۔ اللہ ذی خالق کا، اس نے تجھے پیدا کیا ہے، وہ تیرا خالق لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ تجھے بلا رہا ہے جس کا تیرا رشتہ اتنا گہرا ہے کہ وہ تیرا خالق لگتا ہے۔ ماں کو جو اولاد سے پیار ہے، دنیا کے کسی ترازو پہ وہ پیار تولا جا سکتا ہے؟ ماں کی محبت کا کہیں وزن ہو سکتا ہے؟ آج کل یہ آپ کے بھی تھوڑا سا آگے گزریں تو اتنے بڑے ترازو گاڑ دیے گئے ہیں جہاں پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے۔ تو میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ آج اتنے بڑے بڑے ترازو ایجاد ہو گئے ہیں کہ جہاں کنٹینر توڑ لیے جاتے ہیں، پہاڑ توڑ لیے جاتے ہیں آج جدید دنیا کے اندر، لیکن کوئی ترازو ایسا آج تک ایجاد نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ اس کے سینے میں جو تڑپتی ہوئی ممتا رکھی گئی ہے، محبت کا جو جہاں آباد کر دیا گیا ہے، الفتوں کی ایک کائنات ماں کے سینے میں رکھ دی گئی ہے، اس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ وہ سینے میں درد، وہ درک، وہ محبت، وہ کائنات، وہ انوکھا پیار جو اولاد کے لیے رکھتی ہے، یہ اتنا پیار ماں کے سینے میں پیدا کیسے ہوا؟ تو آپ کے پاس ایک ہی جواب ہوگا، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ تو میں یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا، جس ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے،